Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ladies and gentlemen, once again with you, this is Arsalan Javed. اور امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا جو ٹائم ہے وہ اچھا گزر رہا ہوگا. ونس اگین ہم آن لائن گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کووڈ-19 کا غلبہ کم نہیں ہوا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. If you remember our last sessions, so you would have learned several skills by now. جیسے آپ کو 12 انسانی نیڈس کا پتہ چل گیا ہوگا کہ what were the 12 humanly needs. پھر آپ کو سیلف اسٹیم کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. And you would have known about how you can develop a good team. You would have developed leadership skills by now. اور آپ کے اندر کافی ساری ایسی چیزیں ڈیولپ ہونے لگ گئی ہوں گی جو آپ کو امپاور کرتی ہوں گی. میرا ایک سوال ہے کہ رمضان شریف جو ہم رمضان شریف کے روزے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ What do you think? Why do we fast? Why do we keep fast? So I want you to respond to this question in the discussion box and I want each one of you to answer. اچھا دیکھیے ابھی ہو کچھ یوں رہا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو مجھے میرے سیشنز تو جو سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ادر ٹرینرز یا ادر ٹیچرز کی طرف سے مجھے شکایت مل رہی ہے کہ بہت سارے لوگ ان کا پورا لیکچر نہیں سنتے. تو اس بات سے مجھے کافی تکلیف ہوئی کیونکہ آل آف یور ٹرینرز، ٹیچرز، لیکچررز جو بھی ہیں، ہم سب محنت کر رہے ہیں تاکہ آپ تک پیغام پہنچ سکے، آپ تک ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ پوری طرح سے چلتا رہے، کٹے نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی تعاون کریں اینڈ کوآپریٹ ان میکنگ دس آن لائن تھنگ افیکٹو. کیونکہ دیکھیں ہم یوٹیوب چلا لیتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ فیس بک ہے آج کل. میں تو اپنے فیس بک پہ جب بھی جاتا ہوں تو میری جتنی بھی وال پہ اسٹوریز چل رہی ہوتی ہیں دے آر موسٹلی لائیو سیشنز. اس میں ایک ٹرینر، ایک اسپیکر ہوتا ہے، ایک گیسٹ ہوتا ہے اور ان کے سوال جواب چل رہے ہوتے ہیں. تو آئی بین سینگ سو مینی آف سچ تھنگس. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں انفارمیشن کہاں سے مل رہی ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح انفارمیشن کہاں سے مل رہی ہے. دس از اے کویسچن دیٹ از ویری ویری اسینشیل ان ماڈرن ٹائمس. دیکھیں میں آپ کو اپنا اسٹوڈنٹ لائف کا ایک ٹائم بتاتا ہوں. آئی واز ان ٹرکی. تو ٹرکی میں میرے ایک فرینڈ تھی، وہ شی واز تائیوانیز. ٹھیک ہے، تو تائیوانیز تھی. تو اس نے مجھے جب ہم پاکستان واپس آ رہا تھا میں، تو اس نے مجھے ایک پوسٹ لیٹر دیا، پوسٹ کارڈ دیا. اس پوسٹ کارڈ کے اوپر اس نے چائنیز میں کچھ لکھ کے بھیجا. اٹ واز ان 2011 رائٹ. اس وقت ٹیکنالوجی واز ایڈوانس، آئی ہیڈ انٹرنیٹ اینڈ آل دیٹ، لیکن پھر بھی میں رائٹ اوے اپنے اس پوسٹ کارڈ کو پڑھ نہیں سکا. تو I asked her کہ یہ اس میں کیا لکھا ہے. She said it's a surprise and you should go through it when you feel that you miss me. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ when I returned back to Pakistan, I put that postcard somewhere اور وہ دوبارہ ذہن میں ہی نہیں آیا until recently. اب سے کچھ دن پہلے مجھے وہ پوسٹ کارڈ دوبارہ ملا اور میں نے کہا اوہ اس کا خیال ہی نہیں آیا، چلو اب دیکھتا ہوں. تو what happened was that I put out that postcard اور میں نے اپنے فون میں گوگل ٹرانسلیٹر جو کیمرہ کے ذریعے آپریٹ ہوتا ہے اس ایپ کو کیا اور میں نے اس کے اوپر ایک اسنیپ شاٹ لیا اور وہ تمام الفاظ جو چائنیز میں مینڈرن میں لکھے ہوئے تھے they were converted into English and I was able to read it. It was nothing more than good luck and stay in touch and all that. But the important thing is کہ with the advent of technology ہمارے لیے نالج ہر جگہ سے ملنا آسان ہو گیا. جب تک نالج ہمیں آسانی سے ملتا رہے گا ہمارا کنفیوژن بڑھتا رہے گا. تو جو میرا آپ کے لیے پیغام ہے، جو میسج ہے آج، وہ یہ ہے
कि stop searching for knowledge, stop searching for wisdom. The wisdom will come to you when you will recognize the right source of that wisdom. सही सोर्स ढूंढना आज के दौर में ज़्यादा ज़रूरी है. विजडम हर जगह से मिल जाएगा, नॉलेज आपको हर जगह से मिल जाएगा. आज ही मैं अपने एक दोस्त हैं शहजाद, उनका स्टेटस पढ़ रहा था. ही इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर. तो उनका स्टेटस था कि हमारी आधी कौम जो है वो ट्रेनर बन गई है और आधे से ज़्यादा जो है वो तबसरा कार साइकोलॉजिस्ट बन गए हैं. एंड एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग नाउ डेज़. आजकल आप लोग अभी जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप एक इसी तरह से लाइव रिकॉर्डिंग्स करना शुरू कर दें तो आप लोगों को भी 4 सुनने वाले आ जाएंगे, राइट. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके पास बैकअप इंफॉर्मेशन क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, अगर मेरे पास कोई बैकअप इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं सिर्फ हवा में बातें करूँगा तो मेरी बातें शायद कुछ लोगों के काम तो आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली आई वुड नॉट बी सेटिस्फाइड बाय व्हाट आई एम डिलीवरिंग. हाँ, मुझे तब मज़ा आएगा जब मैं रियल लाइफ एग्जांपल से उसको नरेट कर सकूं, उस सिचुएशन से कनेक्ट कर सकूं और फिर अपने स्टूडेंट्स को या अपने सुनने वालों को बता सकूं कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग. एनीवेज, रमज़ान शरीफ हमें क्या सिखाता है? रमज़ान शरीफ हमें जो चीज़ सिखाता है, मैं उसके लिए आपको एक वीडियो दिखाऊंगा. उस वीडियो को देखिए, उसके बाद मुझे बताइए कि आपको क्या नज़र आया. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Alright, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Alright, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them.
Right. So this was a marshmallow experience. क्या सीखा इस वीडियो से? थी ना इंटरेस्टिंग? बच्चों को नहीं पता था कि उनको कैमरे पे मॉनिटर किया जा रहा है एंड दे वर गिवन अ मार्शमेलो. और मार्शमेलोज अगर आप लोगों ने खाए हैं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी कैंडी होती है, मीठा होते हैं ये. और अक्सर लोग इनको रोस्ट करके भी खाते हैं. यहाँ पाकिस्तान में तो इतना ट्रेंड नहीं है. बाहर यूजुअली कैंपिंग नाइट्स में लोग वो डंडियों के ऊपर मार्शमेलोज को आग के ऊपर भून के फिर खाते हैं. और यूजुअली मार्शमेलोज कहाँ मिलते हैं? अगर आप हॉट कप ऑफ चॉकलेट पिएं कहीं बाहर के मुल्क में तो ऊपर वो मार्शमेलोज तैरते हुए देते हैं. तो एनीवेज बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मार्शमेलोज. तो व्हाट हैपेंड वाज कि एक साइकोलॉजिस्ट थे एंड ही सेड कि व्हाई नॉट टेस्ट द एबिलिटी ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन द चिल्ड्रन. क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी इंस्टिंक्ट्स रॉ होती हैं, बिल्कुल कह लो कि बुनियादी जो हमारी जो असल हालत में हमारी नीड्स होती हैं वो बच्चों से नज़र आती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा होता है छोटा, उसको कोई अकेला छोड़ता है तो वो रोता है, राइट? बिकॉज हमारी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स की वो है वी नीड टू लिव विद पीपल अराउंड अस, राइट? फिर उसी तरीके से व्हेन अ चाइल्ड इज़ हंग्री ही और शी मेक्स नॉइज़, कुछ आवाज़ें निकालते हैं. बाय बिकॉज हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है कि जब हमें भूख लगती है हम उसके लिए शोर मचाते हैं, हम उसके लिए कोशिश करते हैं, राइट? और उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया कि हाउ गुड आर चिल्ड्रन एट सेल्फ कंट्रोलिंग. तो यहाँ पर आपने देखा कि वहाँ उन्होंने एक बच्चे को बिठाया और उसके सामने मार्शमेलो रख दिया. उसको कहा कि अगर तुमने आधे घंटे तक इसको नहीं खाया तो मैं जब आऊँगी वापस तो मैं तुम्हें एक और मार्शमेलो दूँगी. अब इस वीडियो में एक बच्ची ने मार्शमेलो उठा के खा लिया. दिस इज़ कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि उसी वक्त खाना मिल गया या कोई चीज़ खाने को मिल गई और बस उसी पे आप खुश, राइट? सो दिस इज़ instant gratification, and when someone is addicted into instant gratification what happens is that they lose self control. तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि रमज़ान शरीफ हमें क्या सिखाता है, तो रमज़ान शरीफ एक्चुअल में हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है. और सेल्फ कंट्रोल कब आता है? चलें ये अभी आप मुझे बताइए, सेल्फ कंट्रोल कब आता है? आपके ख्याल में सेल्फ कंट्रोल कब आता है? चल आप इसका जवाब दीजिए, लेकिन मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करता हूँ. सेल्फ कंट्रोल तब आता है जब हमें अपनी इमोशंस पे काबू करना आता है. इमोशन क्या है? गुस्सा, खुशी, भूख, लालच, गम, लस्ट, all these things are emotions, things that are immeasurable, things that influence our thinking capabilities. It is called emotions. For example, मैं बहुत खुश हूँ तो मैं अपने किसी दोस्त से वादा कर बैठूँगा कि यार आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुझे ट्रीट दूँगा, राइट? और आज मैं बहुत उदास हूँ मिसाल के तौर पे, तो मैं कहूँगा कि मैं आज के बाद कभी खाना ही नहीं खाऊँगा, राइट? तो वो क्या कहते हैं कि मुझे सही पता नहीं किनका कॉल है, लेकिन ये कॉल है कि कभी भी किसी का गुस्से में किया गया फ़ैसला और ख़ुशी में किया गया वादा दोनों पे यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमोशंस यूजुअली क्लाउड आवर सेंसेस और हमारी थिंकिंग एबिलिटीज़ के ऊपर ये गालिब आ जाती है. तो लेट्स मूव अहेड. हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस. हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर इमोशनल इंटेलिजेंस टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल. याद रखिए, जिनके पास सेल्फ कंट्रोल आ जाता है वो अपनी लाइफ के मास्टर्स बन जाते हैं. ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा रिलीजन भी कहता है, हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी कहता है और हमारे इर्द गिर्द के तमाम लोग भी कहते हैं. तो याद रखिए, सेल्फ कंट्रोल
is important. And in order to achieve self control, you need to go master emotional intelligence. Okay. How many of you listening to me are intelligent? چلیں جی مجھے اس کا فٹافٹ جواب دیں کہ آپ میں سے کتنوں کو لگتا ہے جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں کہ آپ لوگ انٹیلیجنٹ ہیں. انٹیلیجنٹ کون ہوتا ہے؟ انٹیلیجنٹ کیسا شخص ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے وائس نوٹ میں بتائیں اپنے واٹس ایپ گروپ میں کہ انٹیلیجنٹ پرسن کون ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ پرسن کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں. کیا آپ انٹیلیجنٹ ہیں؟ 1983 میں ایک امریکن سائیکالوجسٹ نے ایک ہاورڈ گارڈنر اس کا نام تھا، اور اس نے 9 ٹائپس آف انٹیلیجنسز کو ایکسپلین کیا تھا. تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں 1983 کی جو اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہاورڈ گارڈنر نے کہا کہ 9 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک نیچرلسٹ ہوتے ہیں. نیچرلسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیچر سمارٹ ہوتے ہیں. نیچر سمارٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنی ٹرو ایسنس میں بہت زیادہ مطلب فار ایگزامپل اگر کسی کی طبیعت لالچی ہے تو وہ نیچرلی اس میں وہ انسٹنکٹ ہے کہ ہی ول اسٹرائیو ٹو اچیو مور، وہ اوور ایمبیشیس ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے میوزیکل اسمارٹ جو پرسن ہے، ساؤنڈ اسمارٹ. ساؤنڈ اسمارٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یوزلی دے رسپونڈ ٹو ڈفرینٹ میوزکس، ڈفرینٹ ردمس، ڈفرینٹ ساؤنڈس، ڈفرینٹ جو سونر مطلب جو بھی کوئی آواز آتی ہے دے آر ریسپونڈنگ ٹو دیٹ. پھر آتے ہیں لاجیکل اینڈ میتھمیٹیکل لوگ جو نمبر اسمارٹ کہلاتے ہیں. اس میں آپ سمجھ گئے ہیں کہ میتھمیٹیشینز ہیں، فزسسٹس ہیں، ٹھیک ہے، ایسٹروناٹس ہیں، مطلب پیپل ہو انڈرسٹینڈ لاجک اینڈ میتھمیٹکس، ان کو ریزننگ سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہوتے ہیں ایگزسٹینشیل اسمارٹ، لائف اسمارٹ. لائف اسمارٹ پیپل آر یوزلی پیپل ہو لرن about their life and then they try to make the best use of it. پھر ہے انٹرپرسنل یعنی پیپل اسمارٹ، ایسے لوگ جو دوسروں سے کمیونیکیشن کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے اپنے خود بھی گرو کرتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی گرو کراتے ہیں. پھر ہے باڈیلی یا کینیستھیٹک اسمارٹ یعنی باڈی اسمارٹ. کینیستھیٹک کا مطلب ہے سمن ہو انڈرسٹینڈز بائی واچنگ اینڈ لسننگ، یعنی دیکھنا اور سننا دونوں چیزوں کو استعمال کر کے، یعنی خود کی موجودگی میں جو رہ کے لوگ سیکھتے ہیں ان کو باڈیلی یا کینیستھیٹک لوگ کہا جاتا ہے. لنگوسٹک ورڈ اسمارٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باتوں کو سمجھ جاتے ہیں. تو کبھی کبھی وہ شاعری جو لوگ شاعر ہوتے ہیں نا دے آر ورڈ اسمارٹ، دے آر لنگوسٹک، رائٹ. تو یہ ان کی خوبی ہوتی ہے. انٹراپرسنل سیلف اسمارٹ، انٹراپرسنل اسمارٹ پیپل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی انٹرنل ویکنیسز کو اپنی اسٹرینتھس میں کنورٹ کرنا جانتے ہیں اینڈ دے آر ایبل ٹو یوز دیئر پرسنل auras and personal capabilities to actually explore themselves. پھر ہوتے ہیں spatial people. spatial یعنی picture smart، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں. اس میں یہ جو 9 قسم کے سمارٹس ہیں نا، یہ ان کی ڈیفینیشنز دے may change as per the personality. جیسے نیچرلسٹ وہ لوگ جیسے میں نے بتایا جو اپنی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو نیچر کے ساتھ انٹریکٹ کر کے زیادہ سیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آرویل اینڈ ولبر رائٹ بردرز کی مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ولبر اور آرویل رائٹ بردرز کون تھے؟ اگر نہیں پتہ تو بتاتا چلوں کہ وہ 2 بھائی تھے جنہوں نے جہاز بنایا تھا. The first flying model of an aeroplane was developed by these 2 brothers, Wright brothers. تو انہوں نے برڈ کو فلائی کرتے دیکھا تھا. ان سے پہلے ولبر اور آرویل سے پہلے لیونارڈو ڈا ونچی نے ایک فلائنگ ماڈل بنانے کی کوشش کی تھی ایروپلین کی، کیونکہ ڈا ونچی واز ویری مچ
انسپائرڈ بائی دا کنسیپٹ آف فلائنگ ہیومن باڈی، لیکن انفارچونیٹلی وہ اپنی لائف میں کوئی فلائنگ ماڈل نہیں بنا سکا. لیکن ویلبر اور آرویل نے ایک پرندے کو دیکھتے ہوئے ایک جہاز کا ماڈل تیار کیا. ٹھیک ہے، دیٹ واز اوریجنلی لائک اے بائسیکل، جیسے سائیکل ہوتی ہے اس میں چین اور گراریاں لگا کے انہوں نے ایک پراپر پلین لائک اسٹرکچر بنایا تھا دیٹ فلیو رائٹ. تو یہ لوگ نیچرلسٹ ہوتے ہیں، دے انڈرسٹینڈ تھنگس تھرو نیچر. اوکے، مسٹر ڈینیل گولڈمین، یہ جو گولڈ مین یعنی سونے کا آدمی ہے، ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فادر آف ایموشنل انٹیلیجنس. اس سے زیادہ اس کے بارے میں جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیٹس سی یہ کیا ہے جی، ایموشنل انٹیلیجنس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اس میں ایمپتھی ہے، ہوپ ہے، فیئر ہے، ریمورس ہے، ایپیتھیٹک، worries, overwhelmed, eager, mad, joyful, rejected, ignored, amused, hesitant, peaceful, insignificant, violated, indifferent. یہ وہ تمام فیلنگز ہیں جو ہم اپنی زندگی میں ہر روز فیس کرتے ہیں. confused, hurt, proud, courageous, nervous, amused, hesitant, rejected, joyful, disappointed, perplexed, lonely, liberated, worried, eager. yes ہم سب ان ایموشنز میں سے گزرتے ہیں. کسی وقت ہم خوش ہوتے ہیں، کسی وقت ہم اداس ہوتے ہیں، کسی وقت ہمیں خود پہ فخر ہو رہا ہوتا ہے، کسی وقت ہم خود سے بہت دکھی ہوتے ہیں، کسی وقت ہم بہت ہوپ فل ہوتے ہیں، کسی وقت ہم بالکل ریجیکٹڈ ہوتے ہیں، ڈیجیکٹڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اٹ از اباؤٹ مینیجنگ آل دس ہیوج ٹری آف ایموشنز دیٹ سراؤنڈز اس. اور جب ہم ان کو مینیج کرنا شروع کرتے ہیں، وی اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ آور پرسنالٹی. آگے چلتے ہیں. آئی کیو. جب آپ چھوٹے ہوتے ہوں گے تو آپ کے کچھ رشتہ دار آپ کی کیوٹ حرکات کو دیکھ کے کہتے ہوں گے بچے کا آئی کیو بہت اچھا ہے. آئی کیو کہتے ہیں انٹیلیجنس کوشنٹ کو. انٹیلیجنس کوشنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دا ایبلٹی to deduct reasoning out of everyday situations. This is called intelligence. اور emotional quotient ہوتا ہے how to manage your emotions. اب دیکھتے ہیں the research shows that IQ can help you to be successful to the extent of 20% only in life. The rest 80% success depends on your EQ. ہمیں بچپن میں یہی بتایا جاتا ہے جی یہ بہت انٹیلیجنٹ پرسن ہے. میں نے وقت کے ساتھ ایک چیز سیکھی کہ پیپل ہو کین ناٹ مینیج اسٹریس کین ناٹ مینیج سکسیس. یہ بات میرے لیے بھی خطرناک ہے، یہ بات آپ کے لیے بھی خطرناک ہے، یہ بات ان سب لوگوں کے لیے خطرناک ہے جن کو لگتا ہے کہ اسٹریس ان پہ افیکٹ کرتی ہے. یاد رکھیے ایموشنل کوشنٹ ان کا اسٹرانگ ہوتا ہے جو ان چیزوں سے افیکٹڈ نہیں ہوتے. ویل بینگ افیکٹڈ بائی ایموشنز از اونلی ہیومن. ضرور ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم پہ ایموشنز بہت گہرا اور بہت واضح اثر چھوڑتی ہیں، لیکن ان ایموشنز کو مینیج کر لینا ہی اصل کامیابی ہے. 80% سکسیس کا دار و مدار ہمارے ایموشن کوشن پہ ہے. آگے چلتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس از آل اباؤٹ ہاؤ ٹو ایکسپریس اینڈ کنٹرول دی ایموشنز اینڈ ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ, انٹرپریٹ اینڈ رسپونڈ ٹو دی ایموشنز آف ادرس. آپ پہ کوئی غصہ کر رہا ہے، چیخ رہا ہے اوے الو کیا کر رہا ہے، آپ وہاں پہ اس کو کیا جواب دیں گے؟ چل بے گدھے اپنا کام کر، ایسے کہیں گے؟ یا آپ کہیں گے بھائی میں اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے اپنا کام کر لینے دو، آپ اپنا کام کرو؟ مطلب ہاؤ وڈ یو رسپونڈ؟ یاد رکھو ایموشن کوشنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ایموشنز کے ہی گرد کیسے گھوم سکتے ہیں، بلکہ اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے ایموشنز کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ون آف مائی ویری کلوز فرینڈس ہی روٹ سم تھنگ، اس نے کچھ لکھا اور اس نے مجھے وہ بھیجا.
تو ٹھیک ہے، اس نے مجھے فرسٹ ٹائم اس نے مجھے لکھا کہ جی میں فرسٹ ٹائم کچھ لکھ رہا ہوں اور میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وین آئی وینٹ تھرو اٹ مجھے اس میں لگا کہ کچھ کمیاں ہیں، لیکن میں اس کی کمیوں کو رائٹ اوے نہیں بولا. میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ یار اس میں تو بہت ساری مسٹیکس ہیں، اس کو تو صحیح کرنا پڑے گا. ایکچوئل میں وٹ آئی ڈیڈ، پہلے اس کو بتایا کہ اس میں اچھی چیزیں کیا ہیں. پھر جب وہ اچھی چیزوں سے خوش ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ یار اس میں تھوڑی سی چینجز آنے والی ہیں، وہ یہ چینجز ہیں. اس کو وہ بات محسوس ضرور ہوئی ہوگی، لیکن اگر میں اس کی اس ایفرٹ کو پہلی دفعہ میں ہی اس کو یہ کہہ دوں یار اس میں تو یہ بھی مسئلہ ہے، اس میں تو یہ بھی مسئلہ ہے، تو وٹ ول ہیپن کہ وہ نیکسٹ ٹائم کام کرنے سے ڈر جائے گا. تو یاد رکھیے ایموشن کوشنٹ مینس ہاؤ یو ایکسپریس اینڈ کنٹرول دی ایموشنز آف ناٹ اونلی یور سیلف بٹ اباؤٹ دا رسپانس ٹو دا ایموشنز آف ادر پیپل. ٹھیک ہے. وٹ یو ڈو اف سم ون سلیپس یو، کیا کریں گے اگر کوئی اٹھ کے تھپڑ مارتے ہیں؟ گاندھی گیری کریں گے کہ ایک لافہ کھایا تو اگلا گال آگے کر دیں گے. ہمارا ریلیجن اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی تھپڑ مار رہا ہے اور وہ ظالم ہے تو اس ظلم کا بدلہ ضرور لیں. لیکن پھر آج کی سوسائٹی میں پھر ایک گاندھی کی کوٹ آتی ہے، اینڈ آئی فار این آئی ول میک دا ہول ورلڈ بلائنڈ. آنکھ کے بدلے آنکھ تو پوری دنیا کاڑی اندھی ہو جائے گی. وہ خیر یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی، بٹ وی فالو وٹ وی بلیو ان. ٹھیک ہے، یاد رکھیے ہماری بلیوز ہمیں اسٹرانگ بناتی ہیں، ہماری بلیوز ہمیں اسٹرڈی بناتی ہیں، ہماری بلیوز ہمیں ہم بناتی ہیں. آپ لوگ اپنے ڈسکشن رومز میں مجھ سے شیئر کیجئے آپ کی کیا سوچ ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. سو لیٹس موو. اوکے جی، یہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کے اسٹیٹسٹکس. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ پیپل ود ہائی ایموشن کوشنٹ میک $29,000 more annually than their low EQ counterparts. دیکھیے جی، جاب پرفارمنس پہ EQ is responsible 58% of your job performance. 90% of top performers have high emotion quotient. ٹھیک ہے جی، ایموشنل انٹیلیجنس پیسے لے کے آتی ہے. ڈاکٹر ٹریوس بریڈبری کا کہنا یہ ہے کہ جتنی اچھی آپ کی ایموشن کوشنٹ ہوگا اتنے امیر آپ ہوں گے. اور کہا کہ دنیا کے جو 90% اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کا ایموشن کوشنٹ ہائی ہوتا ہے. اچھا آپ کو بتاؤں، ایموشن کوشنٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، آن لائن آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل ٹیسٹ اصل زندگی میں ہوتا ہے. رمضان شریف میں بھی ایموشن کوشنٹ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. جب افطاری میں کوئی لگ بھگ 15 سے 20 منٹ باقی ہوتے ہیں تو ایسے مچھلی کی طرح کچھ لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں سیلف کنٹرول اور ایموشنز کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہماری لائف میں ایموشنل ہونا ضروری ہے، لیکن ایموشنز کو کنٹرول میں رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً ہمارے دماغ میں دل میں آتی رہتی ہیں کہ اگر ہم ایموشنل نہیں ہوں گے تو ہم انسان کیسے رہیں گے؟ کیا ایموشنل ہوئے بغیر بھی کوئی انسان رہ سکتا ہے؟ ہم تو سارا دن ایموشنل رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی کچھ بات کہہ دے ہم پوری رات سو نہیں سکتے. ایسا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایموشنز کا زیادہ بہنا بھی ہماری صحت کے لیے اچھا ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دنیا میں جو شخص گرتا نہیں ہے وہ کبھی کھڑا ہو کے چلنا نہیں سیکھ سکتا. اسی طریقے سے اگر آپ کی ایموشنز ہرٹ نہیں ہوئی کبھی تو آپ کبھی ایموشنل اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا سکتے. تو ضروری ہوتا ہے کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ایموشنز آپ کے ہرٹ ہوں، اور جب آپ کے ایموشنز ہرٹ ہوں گے تبھی آپ کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں کرنا آئے گا.
اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے اسکول کی کوئی ایگزامپل اٹھا لیتے ہیں یا آپ کے فیملی میں سے. کبھی کچھ بچوں کے ٹیچرز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں, اور جب ٹیچر اسٹرکٹ ہوتا ہے اور وہ پہلے دن تھپڑ مارتا ہے تو بچے کو بہت برا لگتا ہے, لیکن جب دوسرے دن وہ تھپڑ مارتا ہے بچے کو اس سے تھوڑا کم برا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بچہ عادی ہو گیا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ استاد تھپڑ پہ تھپڑ مار لے, بچہ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. وہ جو ڈھیٹ ہونا ہے ایکچولی دیٹ از کالڈ ریزیلینس, اور ان دا ماڈرن لینگویج اٹ از کالڈ ایموشن کوشنٹ. تو جتنے بھی ڈھیٹ لوگ مجھے سن رہے ہیں مبارک ہو, آپ نے ایموشن کوشنٹ کا لیول انکریز کر لیا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ایموشن کوشنٹ میں صرف ایک قسم کی ایموشن کو کنٹرول کرنا نہیں ہے, اس میں تمام قسم کی ایموشنز کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے. دیکھتے ہیں جی کنٹینٹس ہمارے کیا ہیں. ڈیفینیشن آف ایموشنل انٹیلیجنس, ڈفرینس بٹوین آئی کیو اینڈ ای کیو, سیلف اویئرنیس, سیلف ریگولیشن, موٹیویشن, ایمپتھی اینڈ سوشل اسکلز. ان میں سے کافی ساری چیزوں کو ہم ڈسکشن کر چکے ہیں, کچھ چیزوں پہ آگے کر رہے ہیں. سوال آتا ہے وائی شوڈ آئی کیئر اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس. مجھے کیا ضرورت ہے جی انٹیلیجنس, ایموشنل انٹیلیجنس کی. اف یو آر انٹیلیجنٹ بٹ ایموشنلی ویک, آل یور انٹیلیجنس کین گو ٹو ہیل. یہ میں نے نہیں بولا بھائی, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ انٹیلیجنٹ ہیں لیکن بہت زیادہ ایموشنل ہیں تو آپ کی انٹیلیجنس کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ایموشنز ہمارے دماغ پر غلبہ پا لیتی ہیں. اور ایک شخص جب غصے میں ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے یا اداس ہوتا ہے یا کسی بھی ایموشن کے غلبے میں ہوتا ہے, اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے. دے آر کلاؤڈیڈ بائی دی ایموشنز, رائٹ. ایموشنل انٹیلیجنس کی یہ 5 قسمیں ہیں. اس میں سب سے پہلی ہے سیلف اویئرنیس. انٹرا پرسنل, کیٹلسٹس, انٹرپرسنل, یہ 3 میجر کیٹیگریز ہیں انٹر پرسنل یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی. پہلی کیٹیگری جو ہے دیٹ از انٹرا پرسنل. انٹرا پرسنل یعنی خود کی ذاتی سیلف اویئرنیس. جو لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کو اپنے بارے میں پتہ چلتا ہے. دے فیل دا ایموشنل کنیکشن ود دیم سیلوز. سیکنڈ, دے ہیو سیلف ایکسیپٹنس. اپنی خوبیوں و خامیوں کو وہ سمجھ کے ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں. تیسرا, ان کی سیلف اسٹیم اسٹرانگ ہوتی ہے. چوتھے, وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. پانچواں, وہ اپنی سیلف اسیسمنٹ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو یہ والا ٹیسٹ تو میں پاس کر گیا, آپ بتائیں آپ پاس کر رہے ہیں کہ نہیں. سیکنڈ از سیلف مینجمنٹ. سیلف مینجمنٹ ایک بہت ضروری ایلیمنٹ ہے زندگی کا. جو انسان خود کو مینیج نہیں کر سکتا وہ اپنے کاموں کو کیسے مینیج کرے گا. سب سے پہلے سیلف مینجمنٹ کا اسکل ہوتا ہے assertiveness, the power to say yes or no at the right times. صحیح وقت میں ہاں یا نہ کہنا, یہ assertiveness, جس کو وہ 7up والوں نے کہا تھا سیدھی بات نو بکواس, right? That is called assertiveness. Then there is discipline. Every human being needs to build a discipline in their life, because without a discipline آپ کوئی بھی روٹین نہیں ڈیولپ کر سکتے, آپ اپنی لائف کی طرف کوئی پروگریس نہیں ڈیولپ کر سکتے, رائٹ. یو ہیو ٹو بیکم اڈیپٹیبل, ٹرسٹ ورتھی, پازیٹیو تھنکنگ آنی چاہیے, پلاننگ کرنی آنی چاہیے, پرابلم سالور بننا چاہیے. جو لوگ سیلف مینیجڈ ہوتے ہیں وہ پرابلم سالورز ہوتے ہیں, وہ پرابلم آئیڈینٹیفائرز نہیں ہوتے. پھر آتے ہیں کیٹلسٹ. کیٹلسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاموں کو تیز کرتے ہیں, انرجائزرز دیتے ہیں. جیسے ہم ہیں, موٹیویشنل اسپیکر کہہ لیں, ہمیں ٹرینرز کہہ لیں, لائف کوچز کہہ لیں. ٹھیک ہے, میں ویسے زیادہ طور پر موٹیویشنل اسپیکر اپنے آپ کو نہیں کہتا, کیونکہ موٹیویشن میں زیادہ تر ایسی باتیں کہنی پڑتی ہیں جو شاید کبھی کبھی سچ نہیں ہوتی. ہاں, میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئی ایم این انرجائزر. اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا سا اسکل بھی ہے میں اس کو بہت بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہوں, رائٹ. سو موٹیویشن, انیشیٹو, ڈرائیو, ریزیلینس, ایٹیٹیوڈ, پیشن, انگیجمنٹ, یہ ساری چیزیں کیٹلسٹس ہیں.
कैटलिस्ट होता है केमिकल के अंदर एक और केमिकल ऐड करते हैं जिससे रिएक्शन फास्टर हो जाता है. फिर है इंटरपर्सनल यानी लोगों से रिलेटेड. सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आनी चाहिए. सोशल अवेयरनेस कैसे आती है? जब हम एम्पैथेटिकल होते हैं, एम्पैथी आती है हमारे अंदर. एम्पैथी का मतलब होता है कि हम खुद को दूसरों के जूतों में रख के सोचते हैं. फिर हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है. सॉरी. फिर हमें कम्युनिकेशन समझ आती है, रेपो बिल्डिंग आती है, टॉलरेंस आती है. ठीक है. रिलेशनशिप मैनेजमेंट में रिलेशनशिप्स को मैनेज करना आता है, टीम के साथ काम करना आता है, कोलैबोरेट करना आता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना आता है, लीडरशिप डेवलप करनी आती है, इन्फ्लुएंस करना आता है लोगों को, और सर्विस प्रोवाइड करनी आती है. ठीक है. ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग सब जानते हैं. बस ऑल यू नीड टू डू इज पुट देम इन द राइट रैक्स. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स knowing and understanding your values, beliefs and principles, your emotions and thinking patterns, what motivates or drives you, why you react to certain situation, what do you want out of life. याद रखो, अपने आप से ये सवाल रोज़ पूछो कि what do you want out of your life. Now आते हैं मोटिवेशन के ऊपर. Keys to building self motivation. हैव अ गोल. ज़िंदगी में अपना एक ज़रूर मकसद बनाए. गोल हमेशा अचीवेबल होना चाहिए, और उसके टाइम बाउंडेड होना चाहिए, और वो स्पेसिफिक होना चाहिए. मैंने मुल्क का बादशाह बनना है, ये गोल नहीं है. हाँ, मुझे अपनी क्लास में टॉपर बनना है इस सेमेस्टर में, ये गोल है. क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक है. ठीक है. या इसको और भी स्पेसिफिक कर लें कि जी मैंने XYZ सब्जेक्ट में टॉपर बनना है. Do not compare yourself with others. Make conscious efforts not to give up. Do not dwell on past failures or successes. या ये ना कहें हो यार मैं तो पहले भी टॉपर हूँ, अभी भी टॉपर रहूँगा. नहीं. या मैं तो पहले भी फेलियर हूँ, अभी भी फेलियर रहूँगा. नहीं. Think positively and act positively. Seek motivation to feed your motivation. ये बहुत important बात है. Right? Social skills are proficiency in managing relationships and building networks. Social skills के ये कोई 8 skills हैं जो मैं components हैं वो आपको बता रहा हूँ. सबसे पहले है influence. एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ. एक्सप्लेनेशन मैं आपको इनकी नेक्स्ट सेशन में करूँगा. कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, leadership, change catalysts, building bonds, collaboration and cooperation, and team capabilities. Right? तो ये थे हमारे social skills. आज मैं अपने सेशन को यहीं पे conclude करूँगा, because I want you guys to understand the depth behind developing emotional intelligence and मेंटेनिंग और मैनेजिंग योर इमोशन कोशेंट. ठीक है. अपने आप को मजबूत करें, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करें. फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इंटेलिजेंट हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आप उस इंटेलिजेंस पे अपने इमोशंस को किस तरह काबू करते हैं. इसके साथ मैं आज का अपना सेशन कंक्लूड करूँगा. आपके कुछ सवालात हैं तो उनको ज़रूर पूछिए. जो लोग सवाल नहीं पूछते, मेरी उनसे कुट्टी है, नाराज़गी है. ठीक है. ज़रूर सवाल पूछें. बिकम अ फ्रेंड ऑफ माइन. आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर योर हेल्प. आपके व्हाट्सएप पे मैं मौजूद हूँ. आप मुझे थ्रू डिस्कशन चैम्बर ना बात कर सकें, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे 24/7 रब्ता कर सकते हैं. खैर 24/7 तो मैं जवाब भी नहीं दे सकूँगा. जस्ट जोकिंग. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डू let me know if you have any question. Consider me a friend, consider me your mentor, and trust me, you can learn so much from me. ठीक है. क्योंकि मैंने चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखा हुआ है. मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मैं नए एक्सपीरियंसेस करता रहूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता रहूँ. राइट. तो प्लीज़ सवाल ज़रूर पूछें, प्लीज़ सवाल ज़रूर पूछें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे. हैव अ ग्रेट डे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.